دوسری قسم شرک فی الاطاعت یا شرک فی الحکم. اطاعت اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. رسول اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی شان ہے کہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں فرشتوں کا قول مذکور ہے، من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس کا حج حج مقبول اور کس کا حج حج مردود ہے، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل اطاعت اللہ کی. رسول کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کروانے کے لیے اپنا رسول مبعوث کیا. اس کی اطاعت کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں. اپنا رسول شرع لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، جنہوں نے ان کے لیے دین بنایا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو جو بھی کوئی دین کی بات بنائے گا اپنی طرف سے پیش کرے گا اور آپ اس کی بات مانیں گے تو آپ ووٹنگ ہوتی ہے اور نمائندے چنے جاتے ہیں، پھر ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے اور اس کو قانون سازی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے قانون کے مخالف مقابلے میں وہ قانون وضع کرتی. اسلامی نظریاتی کونسل بھی اگر بنی ہے اور وہ قانون کو پاس کرتی ہے تو اس کی توثیق اور منظوری پارلیمنٹ دیتی. یہ تو عصر حاضر کا ایک بت ہے، یہ نظام ایک بت ہے، پارلیمنٹ ایک بت ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں جو بھی قانون بنائے گا، قانون سازی کرے گا، یا آپ کسی شخصیت کو چنیں گے اور اس کی باتوں کو مانیں گے تو یہ سب اللہ کے شرکاء ہیں. عافیت کا راستہ اپنا لو، اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال باطل، رائے گاں اور ضائع. وہیں جزا اور سزا طے نہ ہوتی لقضی بینہم، تو آج ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. جو ان کا بھیانک کردار ہے، حکم اور قانون میں اور نظام میں اللہ کے شرکاء بنا رکھے ہیں. اتنی بڑی جسارت ہے کہ یہ لوگ تو فوری تباہ ہونے کے قابل ہیں، برباد ہونے کے قابل. مگر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ فیصلے کی گھڑی قیامت کے دن آئے گی. اور ویسے بھی اگر فوری پکڑ لیں، ان کو فوری پکڑ لیں تو اس میں معاملہ اور ہوتا ہے. اور اگر ان کو ڈھیل دیں، 10 سال 20 سال اور ان کو جینے دیں تو معاملہ اور ہوگا. پھر 10-20 سال کے گناہ بھی شامل ہوں گے. جن کی جرتیں اور جسارتیں جو شرکاء مقرر کرتے ہیں وہ بھی سب شامل ہو جائیں گے. تو پھر اور ان کو زیادہ عذاب ملے گا. لیزدادوا اثما، ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں. اور جب گناہ بڑھ جائیں گے تو سارے گناہ ان کے عذاب میں داخل اور شامل ہوں گے اور سبب بن جائیں گے. تو لولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو آج ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو برباد کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالمین جو ہیں، ظلم کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے.
اور شرک کی یہ دو صورتیں، عبادت میں شرک اور اطاعت میں شرک، دونوں شرک ہیں، دونوں اقسام کے شرک کرنے والے ظالم ہیں، اور ان کے لیے عذاب علیم کی وعید اللہ نے بیان کی کہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔